بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبوت کے چھٹے سال ذی الحجہ کے مہینے میں 27 سال کی عمر میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے 3 دن بعد مسلمان ہوئے۔ ان دنوں مسلمانوں کی تعداد 39 تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن میں مسلمان ہوا تو مسلمانوں کی تعداد 39 تھی۔ میں نے مسلمان ہو کر ان کی تعداد 40 کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو تقویت بخشی اور دین اسلام کھل کر سامنے آ گیا۔ ایک روایت کے مطابق ان دنوں مسلمان ہونے والے مرد حضرات کی تعداد 40 یا اس سے کچھ زیادہ تھی، جبکہ عورتوں کی تعداد 11 تھی اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ انہیں نہیں جانتے تھے، کیونکہ اکثر اہل اسلام اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھتے تھے۔ ایک طرف عمومی طور پر مشرکین کا ڈر تھا تو دوسری طرف وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شدت سے بھی سخت خائف رہتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 40 کی تکمیل کا تذکرہ کیا، لیکن عورتوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا اسلامی دعوت پر اثر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو ہم طاقتور ہو گئے۔ ان سے پہلے ہم نہ بیت اللہ کا طواف کر سکتے تھے اور نہ ہی ہمیں وہاں نماز پڑھنے کی اجازت تھی۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے مشرکین سے لڑائی کی۔ پھر ہم نے مسجد حرام میں نماز بھی پڑھی اور بیت اللہ کا طواف بھی کیا۔ مزید فرماتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا عظیم فتح تھی اور ان کی ہجرت بھی فتح کی نوید اور ان کی امارات باعث رحمت تھی۔ مجھے یاد ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے ہم بیت اللہ کا طواف کر سکتے تھے، نہ اس کے قریب نماز پڑھ سکتے تھے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تو ہم نے مشرکین سے لڑائی کی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا راستہ چھوڑ دیا اور ہم نے حرم میں نماز ادا کی۔ صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام کھل کر سامنے آ گیا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو علانیہ اسلام کی طرف بلایا۔ ہم بیت اللہ کے گرد حلقوں کی شکل میں بیٹھے، ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور جس نے ہم سے سختی کی ہم نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ایک شاعر کا قول سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کی کس قدر سچی ترجمانی کرتا ہے۔ اسلام مخفی تھا، اس شخص نے ظاہر کر دیا، اندھیروں کو ختم کیا اور رپوشی کی حالت بھی ختم کر دی۔ میری مراد اس شخص سے فاروق رضی اللہ عنہ ہے، جنہوں نے بزدر شمشیر کفر اور ایمان کے درمیان واضح فرق کر دیا۔ والسلام جاری ہے۔